السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر عرفان ہے. آج کے ٹاپک میں ہم وہ ٹاپکس کور کریں گے جو بچے MBBS کمپلیٹ کرتے ہیں اور ان کے پاس کیا کیا اپرچونیٹیز ہوتی ہے, کہاں کہاں پہ وہ جابس کر سکتے ہیں اور ان کے لیے کہاں کہاں بیسٹ آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں. اس میں پہلی ویڈیو میں PMC کے بارے میں آلریڈی بات کر چکا ہوں. پاکستان میڈیکل کمیشن جس کا NLE ایگزام ہوتا ہے, وہ تو ایک ایسا ہے کہ پریورٹی ہونی چاہیے ہر ایک بچے کی, کیونکہ وہ آپ کا اپنا ملک ہے. یو نیڈ ٹو سرو یور اون کنٹری فرسٹ. تو وہ تو ایک آپشن ہمیشہ ٹاپ آف دی لسٹ رہنا چاہیے. سیکنڈ آپشن ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کے لیے, وہ میں اس لیے سب سے اوپر لا رہا ہوں کیونکہ اس کا شروعات جو ہے وہ آپ کے میڈیکل ٹائم سے ہی شروع ہو جاتا ہے, اسٹوڈنٹ لائف سے, اور وہ ہے USMLE, یونائٹڈ اسٹیٹ میڈیکل لائسننگ ایگزام. USMLE بیسیکلی 3 اسٹیپس ایگزام ہے. ان کا جو اسٹیپ 1 ہے وہ آپ 3rd ایئر کے بعد, MBBS 3rd ایئر کے بعد آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں, اس میں اپیئر ہو سکتے ہیں. تو جو بھی اسٹوڈنٹ, آئی وڈ سے کہ ہر ایک بچے کو یہ, کیونکہ وہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے کہ اگر آپ کا ہو جاتا ہے, یور فیوچر از آلموسٹ لائک برائٹ. کچھ میں اس میں کوئی بھی ایسی ہرڈلز آپ کو آگے فیوچر میں نہیں فیس کرنی ہوتی. بٹ فار دیٹ ٹیک اٹ سیریس, یو نیڈ ٹو اسٹڈی ویری ویری ہارڈ. USMLE دنیا کا واحد ترین سب سے ٹف ایگزام ہے. دیٹس دا ریزن کہ اس کے پھر آگے لائف بھی بہت اچھی ہے اگر آپ پاس کر جاتے ہو. تو اس کے تیاری کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اگر USMLE کا سوچ کے مائنڈ میں رکھا ہوا ہے تو آپ نے ڈے 1 سے ہی, جیسے ہی MBBS میں انٹر ہوتے ہیں, آپ نے اپنا گول اور فوکس اسی پہ رکھنا ہوتا ہے. کیونکہ اس کا جو بیسٹ اپروچ ہے وہ یہی ہے کہ آپ 3rd ایئر کے بعد ڈائریکٹ اسٹیپ 1 میں اپیئر ہو. اس کے بعد جیسے ہی آپ گریجویٹ ہوتے ہو 5th ایئر کے بعد اسٹیپ 2 میں اپیئر ہو, اور جیسے ہی آپ کا ہاؤس جاب میں پہنچتے ہو آپ جو ان کا CK ہے اسٹیپ 3, اس میں اپیئر ہو کے آپ اس ایگزام کو ایزیلی پاس آؤٹ کر سکتے ہو اف یو آر اسٹڈنگ ویل. یہ ایک پاتھ وے ہے جو سب سے پریورٹی, لائک ون آف دا بیسٹ فیوچر فار ڈاکٹر وہیں پہ ہے. سیکنڈ آپشن پہ پھر آتی ہے UK, یورپ میں. یورپ میں پھر اسپیسیفکلی UK کی اگر بات کروں, اس کا ایگزام ہوتا ہے پلیب ایگزام. 2 اسٹیپ ایگزام ہے جو کہ آپ امیڈیٹلی آفٹر ہاؤس جاب دے سکتے ہیں. لیکن اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس IELTS ہونا بہت ضروری ہے, جس میں آپ کا 7 بینڈس بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ہو. ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کے ساتھ یہ چیزیں خود آپ کو چیزیں دیکھ سکتے ہیں ان کے باقی ریکوائرمنٹس. پلیب ایک ایسا روٹ ہے جو USMLE سے ایزی روٹ ہے. جابز اپرچونٹی بہت زیادہ ہے UK میں کمپیریٹیولی ٹو US میں ایک ایشو یہ آ رہا ہے کہ وہاں پہ میچنگ تھوڑی مشکل سے ملتی ہے. UK کا یہ ہے کہ آپ کو ایزیلی ودن 4 to 5 months جاب مل جاتی ہے. پلیب ایگزام ہے جو آپ ہاؤس جاب کے بعد دے سکتے ہیں. 2 اسٹیپ ایگزام ہوتا ہے. 1 اسٹیپ آپ جیسے ہی دیتے ہیں اس کے بعد امیڈیٹلی اسٹیپ 2 کے لیے اپیئر ہو سکتے ہو اور آپ کو UK کا لائسنس مل سکتا ہے. 3rd نمبر پہ میں آؤں گا آئرلینڈ پہ. آئرلینڈ پہ ان کا کوئی ایگزام نہیں ہے, وہ صرف آپ سے IELTS چاہتے ہیں. ان کا IELTS کرائٹیریا ہے وہی 7 بینڈس کا اور ہاؤس جاب. اس 2 چیزوں پہ آپ کی رجسٹریشن ہو سکتی ہے اور رجسٹریشن کے بعد آپ جابس کے لیے اپلائی کر سکتے ہو, جو کہ ایزیلی وہاں پہ بھی جابس اویلیبل ہیں. اٹس آلسو بیسٹ چوائس کیونکہ اس میں کوئی ایگزام نہیں ہے. آئرلینڈ میں ہمارے کافی سارے اسٹوڈنٹس, کافی سارے دوست جا چکے ہیں, وہاں پہ ابھی بھی جابس کر رہے ہیں. 4 نمبر پہ آپ کے آتا ہے گلف کنٹریز, جس میں اسپیسیفکلی اگر میں فوکس کروں تو UAE, یونائٹڈ عرب امارات, دبئی, ابوظہبی, شارجہ, العین. ٹھیک ہے, ان کا ایگزام دبئی کی اگر بات کروں DHA ایگزام اس کو بولتے ہیں, دبئی ہیلتھ اتھارٹی, وہ ایگزام کنڈکٹ کرواتی ہے. اگر ہاتھ ایگزام ابوظہبی کا ہے تو ہاتھ میں پھر العین اور شارجہ بھی کور ہو جاتے ہیں جو ابوظہبی کا ہے. تو وہ بہت ایزی ایگزامز ہیں. ایزی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کچھ پڑھا نہ آپ نہ پڑھیں. بائی ایزی ہے مین کہ اگر آپ آرام سے 4-5 مہینے کی یا 3 مہینے کی بھی اچھی اسٹڈی کر لے تو آپ پاس کر جاتے ہو. اگر آپ ایک ایوریج یا نارمل اسٹوڈنٹ ہو تو پاس ہو جاتا ہے. جابز وہاں پہ اپرچونٹی ایکسٹریملی بہت زیادہ ہیں. تو دیز آر دی سم آف دی روٹس جس پہ آپ آفٹر MBBS باہر ملک میں جا کے
آپ جابس کر سکتے ہیں. مالدیوز بھی ایک آپشن ہے جو لوگ جاتے ہیں کہ کتنا وہاں پہ مطلب وہاں پہ بھی کافی اچھا پے ہینڈسم سیلری دیتے ہیں, اس کا بھی کوئی ایگزام وغیرہ نہیں ہوتا. سو آئی تھنک موسٹ آف دی کنٹریز کورڈ ہو چکی ہے. عمان لوگ جاتے ہیں, عمان کے بھی اس طرح کا ایگزام ہے, پرو میٹرک ایگزام ہوتا ہے ایزی وے ان کا بھی. قطر کا بھی ایسے ہی ایگزامز ہوتے ہیں. مطلب گلف کنٹریز آر ایزی اویلیبل ٹو آل ڈاکٹرس, بس تھوڑے ان کے ایگزامز ہوتے ہیں, اس میں اپیئر ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. اینڈ آئی ووڈ سجیسٹ, جیسے میں نے پہلے کہا, پی ایم سی از دا پریورٹی, بٹ آل دی ڈاکٹرز مسٹ آلسو ایکسپلور ادر کنٹریز ایز ویل, بیکاز وہاں پہ جو اپرچونیٹیز ہے وہ آپ کو پاکستان میں نہیں ملتی انفارچونیٹلی. اور ایک ٹیلنٹ یا ایک اسکل آپ کے پاس ہے تو آپ کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. لاسٹ تھنگ امپورٹنٹ, اگین اس کنٹریز میں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ آپ نے چائنا سے پڑھے, کہ رشیا سے پڑھے, کہ پاکستان سے پڑھے. وہاں پہ آپ کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے. آپ نے ان کا ایگزام پاس کیا, جسی بھی کنٹری کا ہو, آپ کی ڈگری اس پہ چھپ جاتی, ختم ہو جاتی ہے. وہاں پہ آپ کا صرف لائسنس چلتا ہے, اور لائسنس کیسے ملتا ہے؟ وین یو اسٹڈی, دیٹس اٹ.